سینئر صحافی ارشد شریف کی شہادت، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ دل گرفتہ ہیں اور افسوس اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہیں مریم نواز نے انسانیت کو شرمانے کی انتہا کر دی۔ ارشد شریف کے شفقانہ قتل پر ہمدردی کے دو بول تو نہ بول سکیں، لیکن مشکل کی گھڑی میں مریم نواز نے مرحوم کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کی۔ مریم نواز نے ارشد شریف کے تابوت کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ پر ری ٹویٹ کیا۔ کہا ٹویٹ میں کہ فتنہ عمران اور اس کے یوتھیوں کے لیے خبر، یہ اینکر کہتا تھا نواز شریف نے مرحومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا۔ یہ وہ ٹویٹ ہے جس پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے۔ دوسروں کی بیماری اور موت کا مذاق اڑایا، آج اس اینکر پر وقت آیا اور اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ مریم نواز نے لکھتی ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن انسانوں کے لیے یہ سبق ہے۔ مریم نواز کے ٹویٹ کے برعکس ارشد شریف نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ مرحوم ارشد شریف نے کلثوم نواز صاحبہ کی صحت یابی کے لیے دعائیہ ٹویٹ کی تھی، جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کلثوم نواز بہادر عورت ہیں جو بطور بیوی، ماں، بہن ہر کردار میں ثابت قدم رہیں۔ کلثوم نواز ہر مشکل وقت میں شریف خاندان کے لیے طاقت کا باعث، اسٹرینتھ ان کی بن کر سامنے آئی۔ اور اسکرین پر یہ ٹویٹ اس وقت کی آپ دیکھ سکتے ہیں جب 16 جون 2018 کو ارشد شریف جب وہ حیات تھے تو انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی۔ اس وقت مریم نواز کی جو ری ٹویٹ ہے اس پر رد عمل سامنے آیا ہے اور مریم نواز نے کسی طرح کی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس موقع پر اس طرح کی انسینسٹیو ٹویٹ کرنے کا ضرور ارادہ کیا اور وہ ٹویٹ کر بھی دی۔ سینئر اینکر پرسن ماریہ میمن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ماریہ، بتائیے گا ایسے وقت میں جب سب لوگ شاکڈ ہیں، سب لوگ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، دل گرفتہ ہیں، غم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ابھی تک وہ اس خبر کو پروسیس نہیں کر پائیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ایسے میں مریم نواز نہ ہمدردی کے دو بول بولتی ہیں، نہ تحقیقات کی بات کرتی ہیں، وہ یہ ری ٹویٹ کرتی ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ صدف، وہ کہتے ہیں نا کہ if you have nothing kind to say, don't say anything at all. میرا تو اس کے اوپر سب سے پہلا تجزیہ یہی ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی اوپینین میکر ہیں، نہ ہی وہ کوئی عام ایک نارمل واک آف لائف سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی مستقبل کی لیڈر ہیں اور ان کی جماعت تو سمجھتی ہے اور ہم سب کو بتاتی ہے کہ ایک دن وہ اس ملک کی وزیر اعظم بنیں گی۔ تو اس طرح کی جو زبان استعمال کی گئی ہے، اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو مستقبل کی قیادت ہے وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے تھوڑی دیر بعد ان کے چچا جان یعنی اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کسی بھی بات پہ رد عمل دینے سے پہلے گھر والے آپس میں بات کر لیا کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھی ان کی اصل سیاست کیا ہے۔ چچا جان کو چاہیے کہ بجائے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اپنی مریم نواز صاحبہ کو فون کریں، کیونکہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس میں ہسٹری کا ایک بہت بڑا لیسن ہے، تو بجائے اس کی کتنی لمبی ایکسرسائز کرے، ایک کمیٹی بنے، اس کو سٹنگ جج ہیڈ کرے، مریم صاحبہ کو تو معلوم ہے ایگزیکٹلی کہ کیا لیسن ہے، ان سے ہی پوچھ کر ہمیں کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہسٹری کا کیا لیسن ہے۔ اور اس سے بہتر ہوتا کہ مریم صاحبہ خود وضاحت کر دیتی کہ اس میں ایک بگ لیسن ہے کیا۔ یہ لیسن ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ بات کریں گے، آپ سے اختلاف رائے ہوگا تو اس ملک کی زمین آپ پہ تنگ کر دی جائے گی، آپ اس ملک سے باہر بھاگیں گے، جو دوسری حکومت ہے اس سے ایکسٹریڈائٹ کرنے کے بارے میں بات کی جائے گی، وہ آپ کو وہاں سے بھی آپ جائیں گے اور کسی تیسرے ملک کے اندر جو ہے آپ کو پراسرار حالات میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس میں لیسن ایگزیکٹلی کیا ہے اگر مریم صاحبہ اپنی اگلی ٹویٹ میں ہمیں یہ بات بتا دیں؟ اور کیا اس میں یہ بھی لیسن ہے کہ بھئی اگر آپ یو فال آؤٹ آف فیورز ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اپنی پولیٹیکل کریئر کے اندر، یا آپ پھر کبھی واپس گڈ بکس میں آ جائیں تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو وہ جو لیسن ہے، جو بگر لیسن جو ہم نہیں سمجھ پا رہے لیکن مریم صاحبہ فوراً سمجھ گئیں، تحقیقات بھی نہیں ہوئی، ابھی تک ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ارشد صاحب کا تو جسم بھی نہیں آیا، وہ ان کو تو ہم نے ابھی ان کو دفن تک نہیں کیا، وہ لیسن لیکن مریم سمجھ چکی ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ جو لیسن اپنے چچا جان کو بھی بتا دیں اور ایک ٹویٹ وضاحتی طور پہ کر کے ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم یہ جو تحقیقات اور جو سارا رونا رو رہے ہیں تمام میڈیا فیٹرنیٹی، ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ مریم بی کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ یقیناً آپ نے کہا کہ ہمیں سمجھا دیں کہ اس میں لیسن کیا ہے، وہ لیسن جس ٹویٹ پر انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، یا وہ لیسن کہ حق اور سچ بولنے پر مار دیا جائے گا، اختلاف رائے رکھنے پر مار دیا جائے گا، کیا لیسن ہے اس میں؟ یقیناً آپ نے بڑا پوائنٹ اٹھایا۔ ماریہ ہمارے ساتھ ہی اس وقت لالہ اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لالہ اسد پٹھان، کیا کہیے گا آپ؟ ہمارے ملک کی روایت ہے، ہمارے ملک کی کلچر ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس طرح
ناگہانی موت خاص طور پہ، تو انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ ایسے میں غم بانٹا جاتا ہے، دل آزاری کی جاتی ہے، بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اگر خاندان کا سربراہ ایسے چلا جائے. لیکن یہاں پر مریم نواز جو کہ ایک پارٹی کی نائب صدر ہیں اور ہو سکتا ہے مستقبل میں وزیر اعظم بھی بن جائیں، ان کی جانب سے ایسی ٹویٹ آنا کتنا انسینسٹیو ہے؟ دیکھیں جی، انہوں نے جو لیسن دیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ روز سے ارشد شریف کے قتل کے بعد جو ہم سوال اٹھا رہے تھے کہ کس طرح پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، اور پھر وہ جب دبئی یہاں سے پہنچے تو پھر دبئی میں کس طرح پاکستانی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو وہاں سے نکالنے میں کردار ادا کیا، اور پھر وہ وہاں سے کینیا گئے اور کینیا میں پھر ان کا جس طرح کا بروٹل قتل ہوا ہے. یہ لیسن وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری مرضی کی منشا کے مطابق صحافت نہیں کرو گے تو پھر آپ کا یہ انجام ہوگا. یہ لیسن ہے. لیسن ہمیں سارا سمجھ میں آ گیا ہے. ہم مریم نواز کے اس لیسن کو پاکستان کے تمام جرنلسٹ انتہائی درد اور کرب کی طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ جو پاکستان کے ایک میڈیا چینل سے منسلک ہونے کے علاوہ اس کا جرنلزم کا کیریئر جو ہے وہ بے داغ کیریئر تھا. وہ ایک بے داغ جرنلسٹ تھے اور انہوں نے اپنے پورے کیریئر کے اندر ان پر کوئی مائی کا لال یہ سوال نہیں اٹھا سکتا، ان پر کوئی مائی کا لال یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ کبھی کسی حکمران کے سامنے بکا ہو یا جھکا ہو. ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کی ٹویٹ پر انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں اس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ انہوں نے یہ لیسن دیا ہے ہم تمام جرنلسٹوں کو، پاکستان کی تمام میڈیا کمیونٹی کو، کہ اگرچہ وہ مسلم لیگ نواز کے خلاف بولیں گے، اگرچہ وہ شریف خاندان کی یہ جو مونارکی ہے اس کو چیلنج کریں گے، تو پھر یہ ان کے لیے لیسن ہے کہ نہ ان کے لیے زمین پاکستان میں بھی تنگ کر دی جائے گی، اوپر کے ممالک میں بھی تنگ کر دی جائے گی، اور پھر بھی وہ بولنے کی کوشش کریں گے تو ان کو اسی طرح سرے راہ قتل کر دیا جائے گا. مگر میں ایک بات ان کو واضح تو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جرنلسٹ اتنے بےغیرت نہیں ہیں، کبھی بھی وہ خاموش نہیں ہوں گے. اس مونارکی کے خلاف بولتے رہیں گے. اس لوگوں کے اوپر جو یہ جو حکومت کے نام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لوگوں کا جو اصل ان کو جو ملنا چاہیے، جو حقوق ہیں ان کے وہ سلب کیے جا رہے ہیں، ان کے رائٹس کو روندا جا رہا ہے، قانون کی پامالی کی جا رہی ہے، قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تمام کے تمام جو وہ ادارے جن کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے وہ خدمت کے بجائے ان مونارکی کے جو شہنشاہ لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمتوں میں مصروف ہیں. یہ کام ہم کرتے رہیں گے. ہم بتاتے رہیں گے پاکستانیوں کو کہ پاکستانیوں آپ کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس ملک میں، اور یہ حکمران کس طرح لوٹ لوٹ کے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے محلات لیتے ہیں، وہاں پر پرآسائش زندگیاں بسر کر رہے ہیں. مگر اگرچہ کوئی جرنلسٹ پاکستان میں آواز اٹھاتا ہے تو پھر اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، اس کو ملک چھوڑنا پڑے گا، اور پھر جب وہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں جائے گا تو اس کو وہاں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر سرے راہ قتل کر دیا جائے گا. اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا. اس کے بچے آج جس کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ کرب اور تکلیف بانٹنے کے بجائے، پاکستان کے جرنلسٹوں کی تکلیف بانٹنے کے بجائے آج جس طریقے کی نمک پاشی مریم نواز نے کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے. مگر یہ شرم نہیں آئے گی ان کو کبھی، کیونکہ یہ شرم سے آری لوگ ہیں. لالا اسد پٹھان، ابھی ہم ٹویٹر پر اگر دیکھیں تو بہت سارے صحافیوں کا اور ایسے صحافیوں کا بھی جو ایک طریقے سے ان کے لیے اظہار خیال کرتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہوا ان کے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں، ان کی جانب سے بھی رد عمل آیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیلیٹ کر دیں اس ٹویٹ کو، لیکن ڈیلیٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اور اسی طرح کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے. تو اس سے کیا ہم سمجھیں؟ ارشد شریف کے بیانیے سے، ارشد شریف کی جرنلزم سے اختلاف رائے آپ کر سکتے. پاکستان کے کچھ جرنلسٹ ان کی اس سے اختلاف رائے بھی کرتے تھے. مگر دیکھیں جس طرح ارشد شریف پر جو پاکستان کی زمین تنگ کی گئی موجودہ حکومت کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر دبئی کی زمین بھی تنگ کی گئی اور وہاں سے اس کو کینیا جانا پڑا اور اسے وہاں پر سرے راہ قتل کیا گیا، اس کے بعد پاکستان کسی ایک جرنلسٹ نے بھی، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ناقد ہو ارشد شریف کا، انہوں نے اس تمام واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے، مطالبہ کیا ہے نہ صرف پاکستانی گورنمنٹ سے بلکہ اقوام متحدہ سے اور دنیا کے تمام ان ممالک سے جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی، وہ انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پریس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں.
ان سب سے مطالبہ کیا گیا اور آج بھی ہمارا ان سے مطالبہ ہے. ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے جو عدالتی کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیسن کے تحت عدالتی کمیشن بنایا جائے گا اور اس پورے کے پورے کیس کو اس طرح لپیٹ کر واپس بھیج دیا جائے گا ردی کی ٹوکری میں، اور پھر ایک دفعہ تمام اس سے پہلے جس طرح قتل ہوئے اور آج تک ان کا سراغ نہیں ملا ہے، یہ کیس اسی طرح اپنے منطقے تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ اس ٹویٹ سے واضح ہو گیا کہ یہ لیسن ہے پاکستانی جرنلسٹوں کے لیے. اب پاکستانی تمام جرنلسٹ برادری کو اس پر باقاعدہ اپنا بھرپور قسم کا موقف دینا چاہیے. تمام میڈیا چینلز کو اس پر اسٹینڈ کرنا چاہیے، تمام اخبارات کو اس پر اداریے لکھنے چاہیے، اسٹینڈ کرنا چاہیے. اگرچہ اس طرح کا لیسن تمام میڈیا ورکرز کو قبول ہے، مالکان کو قبول ہے، میڈیا کے اداروں کو قبول ہے، تو پھر خدا ہی حافظ سے اس ملک میں صحافت کا، صحافتی اداروں کا پھر کچھ بھی نہیں رہنا ہے. بالکل. اور وہی بات جو جس ہم ڈویژن کی بات کرتے ہیں، اختلاف رائے کی بات کرتے ہیں، اس کو ہیٹریٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اسے بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت آپ ہماری اسکرین دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 ٹویٹ ہیں. ایک ارشد شریف مرحوم جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو اپنے لیے بول بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی ٹویٹ ہے ایسے وقت میں جب کلثوم نواز جو کہ نواز شریف کی اہلیہ اس وقت علیل تھیں، وینٹیلیٹر پہ تھیں، تو ارشد شریف نے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اور کتنے اچھے الفاظ کا استعمال کیا تھا، ان کی تعریف کی تھی، ان کے جو کردار رہا بطور وائف، بطور مدر، بطور سسٹر، جس طریقے سے وہ شریف فیملی کے مشکل وقت میں کھڑی رہیں. ارشد شریف نے اپنے اس ٹویٹ میں ان کو یہ ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. دوسری جانب ارشد شریف کی موت کے بعد مریم نواز کی جانب سے جو پہلا رد عمل آیا سوشل میڈیا پر، وہ کیا آیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ارشد شریف جن کا جسد خاکی، جن کی میت پاکستان آئی بھی نہیں ہے، جنہیں ابھی دفنایا بھی نہیں گیا ہے، ان کے لیے ان خیالات کا اظہار مریم نواز کی جانب سے کیا گیا ہے.